بے خوابی۔ پیارے بچوں، کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک راجا تھا۔ اس کی سلطنت بہت بڑی تھی۔ وہ بہت شان سے رہتا تھا۔ اس کے محل کے چاروں طرف ایک خوبصورت باغیچہ تھا جو سال بھر پھولوں سے بھرا رہتا۔ محل کے پیچھے کی طرف ایک گھنا جنگل تھا جہاں صرف بادشاہ اور اس کے اہل خانہ سیر و تفریح اور شکار کو جاتے تھے۔ لیکن اتنے عیش و آرام میں زندگی گزارنے پر بھی بادشاہ خوش نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار رہتا تھا۔ اسے نیند نہیں آتی تھی۔ کئی راتیں بیت جاتی اور وہ بے چینی سے اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا، لیکن نیند نہ آتی۔ وہ سونے کی ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن سب بے سود۔ اس کے درباریوں نے بہت سی ترکیبیں اسے بتائیں، لیکن کوئی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی۔ آخر میں انہوں نے ایک طبیب کی شہرت سنی جو اپنے طریقہ علاج میں ماہر تھا۔ بادشاہ کے سپاہی تحفے تحائف لے کر طبیب کے پاس گئے۔ طبیب نے ایک بڑے سے چاندی کے پیالے میں بادشاہ کی دوا دے دی۔ طبیب کی ہدایت کے مطابق بادشاہ نے اسے دن میں 5 بار پیا، لیکن اس سے بھی کچھ نہ ہوا۔ نیند تو دور کی بات، اسے تو جمائی تک نہ آئی۔ بادشاہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ آخر نا امید ہو کر اس نے محل چھوڑ دیا۔ وہ بھیس بدل کر ایک عام آدمی کی طرح وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل میں جا کر اس نے محسوس کیا کہ ہوا میں بہت تازگی اور ٹھنڈک ہے۔ جنگل کے خاموش ماحول میں اس نے بڑا سکون محسوس کیا۔ وہ ہرے بھرے جنگل کے حسین مناظر میں کھویا ہوا دھیرے دھیرے ٹہل رہا تھا۔ تبھی اسے ایک تیز آواز سنائی دی۔ اس نے تقریباً چیخ کر تیز آواز میں پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور وہ آواز کی سمت چل پڑا، اور وہ پگڈنڈی پر چلتا ہوا جب تھوڑی دور آیا تو اس نے دیکھا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور وہ آواز کی سمت چل پڑا، اور وہ پگڈنڈی پر چلتا ہوا جب تھوڑی دور آیا تو اس نے دیکھا ایک مزدور لکڑی کی کٹائی میں مصروف ہے۔ اس کی ننگی کمر پر پسینے کی بوندیں تیز دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ اسے آس پاس کوئی خبر ہی نہ تھی۔ وہ اسی طرح سے پیڑ کاٹتا رہا۔ وہ بار بار اپنی کلہاڑی اونچی اٹھاتا اور زور سے تنے پر مارتا۔ جب پیڑ کٹ گیا اور تنا زمین پر آ رہا تھا تو اس نے اس کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ بادشاہ بڑے شوق سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اب اس شور سے اسے وحشت نہیں ہو رہی تھی، اسے یہ سوچ کر دکھ ہو رہا تھا کہ اس آدمی کو اتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا، چورا لکڑہارا، کتنی سخت گرمی ہے مگر محنت کر رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد لکڑی کاٹنے والے نے اپنی کلہاڑی رکھ دی اور ایک گندے سے کپڑے سے اپنا پسینہ پونچھ کر پیر پھیلا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جمائی لی اور ایک طرف کو سر گھمایا، لیکن ایک اجنبی کو اپنی طرف گھورتے پا کر بری طرح سے چونک گیا۔ وہ یکدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے بہت نرم آواز میں مسکرا کر کہا، تم یقیناً تھک گئے ہوگے، کتنی گرمی ہے، تم کچھ دیر آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ جناب، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ آپ میرے کام کی دیکھ بھال کرنے والے افسر تو نہیں ہیں، اس لیے میں سمجھا شاید آپ جنگل میں بھٹکتی ہوئی کوئی روح ہیں۔ لیکن اب آپ کو بولتے سننے کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ آپ بھی میری ہی طرح ایک معمولی آدمی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے آپ سخت محنت کے عادی نہیں ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اب لکڑہارا پھر بولا، ہاں، آپ کے کپڑے بھی تو صاف ستھرے ہیں اور آپ کی ہتھیلیاں بھی کتنی نرم ہیں، ان ہاتھوں کی طرح کھردری نہیں ہے، شاید آپ درزی ہیں۔ تو بادشاہ نے جواب دیا، نہیں، میں درزی نہیں ہوں، میری ایک خواہش ہے کہ تم سے ایک سوال پوچھوں، وہ یہ کہ کیا ایسی سخت محنت کے بعد تم گہری نیند سوتے ہو؟ مزدور کہکا لگا کر ہنسا۔ اس نے سوچا کہ یہ کون سا بے تکا سوال ہے۔ جناب، میں تو گھنٹوں گہری نیند سوتا ہوں، یہاں تک کہ کھٹملوں کے کاٹنے کا بھی مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ اچھا، مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے۔ اس میں یقین نہ کرنے کی کیا بات ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر میں امیر ہوتا تو ہفتہ بھر تک نیند سے نہ جاگتا، لیکن میں تو ایک غریب آدمی ہوں، اور اگر سخت محنت نہ کروں تو گزر بسر کیسے ہو؟ میری بیوی اور بچے بھوکے مر جائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے جواب دیا، کیا تم نے نہیں سنا کہ ہمارے بادشاہ کو لمبے